أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم. يا الله. جاءكم من الحق يخارجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد وآل. میں معتبانہ التماس کرتا ہوں عالی جناب مولانا استاد محترم فیض عباس صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور بہترین بیان سے ہم دل کو روشن کریں اور آپ لوگ استقبال کریں نعرہ صلوات سے کریں. اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ماہ مبارک رمضان پورے مہینے ماشاءاللہ آپ تمام افراد نے کلاس جوائن کیا. اللہ اس کی جزا آپ کو مرحمت فرمائے. اس دعا کے ساتھ آج اس سیشن کا یہ آخری کلاس ہے بظاہر اور کل چھٹی ہے شاید اور پرسوں ایگزام ہے. میں نے جتنا پڑھایا ہے البتہ جو بھی تھے 5-6 جلسے 7 جلسے تو آج میں 15-20 منٹ بس پڑھاؤں گا. اس کے علاوہ آدھا گھنٹہ آپ کے سوالوں کے لیے ہے. اگر جو میں نے پڑھایا ہے اس میں کسی بھی طرح کا کوئی سوال آپ کے ذہن میں
اگر ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں بار بار، یہ نہ ہو کہ کل پرسوں ایگزام میں جب آئے تو آپ کہیں یہ تو پڑھا ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا۔ تو کوئی بھی ایسی بات جو نماز اور روزے کے سلسلے میں پڑھائی گئی ہے، اس کا کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو، آپ مائک سے پوچھ لیں، لکھ کے بھیج دیں، کسی بھی طرح سوال کر سکتے ہیں۔ بحث نماز اور روزے کی ہو رہی تھی، فقہ ہمارا ٹاپک تھا۔ فقہ کہتے ہیں قرآن اور احادیث معصومین کو سمجھ کر اپنے مسائل کو حل کرنا۔ اس علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم فقہ۔ البتہ کئی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، موٹا موٹا اگر مانا جائے تو اسے علم فقہ کہتے ہیں۔ علم فقہ میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، احکام کی باتیں ہوتی ہیں۔ جب کوئی کم سے کم 7 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر لیتا ہے تب وہ اس لائق بنتا ہے کہ وہ فتویٰ دے سکے۔ آج کے دور میں ایک نیا فتنہ اور ایک نئی چیز جو دیکھی جاتی ہے عام طور پر، ہر شہر میں ہے، لکھنؤ میں بھی ہے، کہ بہت سے لوگ مراجع کے مخالف ہیں، بہت سے لوگ تقلید کے مخالف ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے، ہم معصوم کی بات مانتے ہیں۔ تو بظاہر دیکھنے میں بڑی اچھی بات ہے کہ انسان معصوم کی بات مان رہا ہے، لیکن تقلید کرنا بھی معصوم ہی کی بات ماننا ہے۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی حدیث ہے کہ اگر کوئی فقیہ، کوئی عالم کہ جس کے اندر کچھ شرطیں ہونا چاہیے، وہ شرطیں یہ ہیں کہ اللہ والا ہو، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، کسی سے ڈرتا نہ ہو، اپنے نفس کا حریص نہ ہو، یعنی بہت اپنی شہرت نہ چاہتا ہو، ایسا عالم جس نے قرآن اور اہل بیت سے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے قرآن کو، جو لوگ احادیث کو نہیں جانتے، وہ ایسے لوگوں کی تقلید کیا کریں، یعنی ان کی بات مانا کریں۔ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ بات ماننا۔ جیسے بہت سی چیزوں میں ہم بہت لوگوں کی بات مانتے ہیں۔ ہم کو اپنا مکان بنوانا ہوتا ہے تو خود تو ہم ڈیزائن نہیں کر سکتے، آرٹ مکان کیسا بنے گا، تو انجینئر سے کہتے ہیں، وہ ہمارے لیے نقشہ بناتا ہے۔ تو اپنے مکان بنانے میں ہم اس کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم کو اگر اپنے کپڑے بنوانے ہوتے ہیں، ابھی عید کا موسم ہے، سب نے نئے نئے کپڑے سلوائے ہوں گے، تو کپڑے پہننے ہم کو ہیں، کپڑا خریدا ہم نے ہے، لیکن سلنے کے لیے جب ہم نے ٹیلر کو دے دیا، جیسا اس نے بنا دیا ویسا ہم لا کر پہن لیتے ہیں۔ تو اس بات میں ہم اس کی تقلید ہی تو کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کا بنایا ہوا پہن لیا۔ لکڑی کا ہمیں صوفہ بنوانا ہوتا ہے تو بڑھئی نے جیسا بنا دیا ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔ بالکل دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ہم قرآن اور اہل بیت سے دین نہیں سمجھ سکتے تو پھر وہ لوگ کہ جو دین کو سمجھ سکتے ہیں، سونے دو بیٹا اس کو، جو لوگ دین کو واقعی سمجھ سکتے ہیں ان سے ہم اپنا دین سمجھتے ہیں، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اب ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے قرآن سے سارے مسائل؟ ایک سوال ہے نا کہ جیسے مرجع نے سمجھا ہم بھی سمجھ لیں، تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، مگر اس کے لیے شرط کیا ہے کہ کم سے کم 7 چیزوں میں اس کی پی ایچ ڈی ہونا چاہیے۔ یہاں تو ایک سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے تو بال سفید ہو جاتے ہیں، آدمی پڑھائی چھوڑ کے کاروبار میں لگ جاتا ہے۔ مراجع کرام کم سے کم 7 چیزوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ 7 اہم ہیں۔ جب ان پر پوری طرح ان کو عبور حاصل ہو جاتا ہے تب جا کر وہ اپنا رسالہ عملیہ لکھتے ہیں، اپنے مسائل پیش کرتے ہیں۔ تو ان کا ہونا ہمارے لیے کاموں کو آسان کرنا ہے۔ اگر مراجع نہ ہوتے تو ہم سب کو بیٹھ کر اتنی محنت کرنا پڑتی جتنا مرجع محنت کر رہا ہے، یعنی ہم سب کو بیٹھنا پڑتا، قرآن کی آیتوں کو سمجھنا پڑتا، مسائل نکالنے پڑتے، احادیث کو سمجھنا پڑتا، اور تب جا کے ہم اپنا فیصلہ کرتے۔ آسان سا راستہ بالکل ویسے ہی کہ اگر ہم تقلید کے منکر ہو جائیں تو اپنے کپڑے بنانا ہوں گے تو خود ہمیں ٹیلرنگ آنا چاہیے، اپنا مکان بنانا ہوگا تو خود ہمیں مزدوری اور کاریگری آنا چاہیے، اپنے گھر کی کرسی بنانا ہو تو ہمیں بڑھئی ہونا چاہیے مثال کے طور پر، اگر لوہے کا کچھ کام کروانا ہے تو ہمیں پلمبر ہونا پڑے گا، اگر لائٹ کا کچھ کام کروانا ہے تو الیکٹریشین ہونا پڑے گا۔ تو اتنے کورس، اتنی ہنر کیسے سیکھ سکتا ہے ایک آدمی؟ نہیں سیکھ سکتا۔ اس لیے جو جس کا ماہر ہے اس سے وہ کام کراتے ہیں۔ بالکل تقلید کا یہی معاملہ ہے۔ دین کے ہم ماہر نہیں ہیں، قرآن کے ہم ماہر نہیں ہیں، حدیث کے ہم ماہر نہیں ہیں، تو جو لوگ اس فن کے ماہر ہیں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ لہذا تقلید بالکل عقلی بات ہے۔ لیکن یہ تقلید فقہ میں ہوتی ہے، فروع دین میں ہوتی ہے، احکام میں ہوتی ہے، اصول دین اور عقائد میں تقلید نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر انسان کو اتنا وقت نکالنا ہوگا کہ وہ اللہ کی توحید کو سمجھے، کسی کے ماننے سے، کہنے سے نہ مانے۔
ماں باپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، یہ مانتا رہے زندگی بھر، لیکن جیسے ہی شک پیدا ہو کہ اللہ ہے بھی یا نہیں ہے، اللہ ایک ہے بھی یا نہیں ہے، تو اب اس دن سے دوسرے کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ خود محنت کرنا پڑے گی، خود کوشش کرنا پڑے گی کہ ہم ثابت کریں کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے ثبوت میں پھر جتنا وقت لگ جائے، جتنی کتابیں پڑھنا ہو، وہ سب ہم کو کرنا ہوگا۔ تو عقائد یعنی توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت، اس میں تقلید نہیں کی جاتی ہے۔ اگر سوال پیدا ہو گیا تو ہمیں خود محنت کرنا پڑے گی اور مسئلوں کو حل کرنا پڑے گا۔ فروع دین میں ہم بچ جاتے ہیں، ہمیں محنت نہیں کرنی ہے، کوئی مسئلہ پڑے گا اپنے مرجع کی طرف رجوع کریں گے اور وہ ہمارا فیصلہ کر دے گا۔ تو اسی فقہ کا موضوع تھا ہمارا، جس میں نماز کی بحث ہوتی ہے، جس میں روزے کی بحث ہوتی ہے، جس میں حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی از منکر کی بحث ہوتی ہے۔ نماز کی بحث کامل ہو گئی تھی، بہت سے مسائل بتا دیے۔ روزے کی بحث کامل ہو گئی تھی، کل کچھ باتیں پیش کی تھی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو یاد تھا بہت اچھی بات ہے، جن کو نہیں یاد تھا وہ یاد کر لیں، اور اب زندگی میں کبھی سوال پیدا ہو کہ فلاں چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ ان 9 چیزوں میں وہ چیز شامل ہے یا نہیں۔ اگر ان 9 چیزوں میں ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر ان 9 چیزوں میں نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو تھوڑی بہت فقہ ہم کو معلوم ہونی چاہیے، اتنا ہم کو تھوڑا سا محنت کرنا چاہیے۔ کیوں ہے سر بیٹا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اسی طرح سے فقہ کی بحث میں ایک نجاسات کی بحث ہے، ایک مطہرات کی بحث ہے۔ ہو سکتا ہے سب آپ نے پڑھا ہو، نہ پڑھا ہو تو اپنے ذوق سے پڑھیں۔ اسکول اب بند ہو گئے ہیں، 1 مہینہ آپ کی چھٹی ہے، یا ابھی 1 مہینہ اور کھلے گا اور اس کے بعد 1.5 مہینے کی چھٹی ہو جائے گی، تو اس میں کوشش کریں بیٹا تم اٹھ کے ادھر آ جاؤ، تم دونوں الگ الگ ہو جاؤ، چوتھی لائن میں کنارے سے دونوں بٹیاں الگ الگ ہو جاؤ، ایک یہاں رہو، ایک پیچھے جاؤ، چلو اٹھو اٹھو اٹھو، تم دونوں میں سے ایک پیچھے جاؤ۔ تو فقہ میں ہمیں اتنی محنت کرنا ہوگی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے نجاسات کتنے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے مطہرات کتنے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے نماز میں کیا حرام ہے، روزے میں کیا حرام ہے۔ یہ ہر چیز، اتنی چیزیں کم سے کم ہم کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پتہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ معلوم ہوگا تو بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں۔ ایک اور صلوات بھیجیں۔ کیوں پتہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروریات دین کہلاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک کو پتہ ہوں، اور نہیں پتہ ہوں گی تو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی۔ مثال کے طور پر ہر شخص کو نماز صحیح طریقے سے آنا چاہیے۔ نماز میں کب کیا پڑھا جائے گا، کیسے پڑھا جائے گا، تلفظ کیا ہوگا، یہ ہر ایک کو پتہ ہو۔ اگر نہیں پتہ ہے اور وہ غلط کر رہا ہے تو قیامت میں اسے پکڑ لیا جائے گا کہ تم نے یہ غلط کیوں کیا۔ تو اگر اس نے کہہ دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ غلط ہے، تو پھر دوسرا سوال ہوگا کہ تمہیں کیوں نہیں پتہ تھا؟ دنیا کی تمام چیزیں پتہ تھیں، یہ کیوں نہیں پتہ تھا؟ تو ہم سب کو ان چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ بہرحال یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں مقدمے کی۔ روزے میں بات 9 چیزوں کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا سوال ہوتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک چیز ہم نے بتائی تھی اس میں، انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، طاقت کا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ کون کون کہہ رہا ہے ٹوٹتا ہے؟ نہیں، طاقت کا انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا سیستانی صاحب کے یہاں، لیکن آیت اللہ خامنہئی کے یہاں کچھ شرطیں ہیں کہ وہ اگر طاقت کا ہے اور اسی نیت سے لگوایا جا رہا ہے تو اس میں مسائل ہیں کہ وہ ٹھیک پھر نہیں ہوگا۔ لیکن سیستانی صاحب کے یہاں کیا ہے کہ چاہے طاقت کا ہو چاہے جیسا بھی ہو، انجیکشن اگر لگ رہا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، انجیکشن سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ایک کس سے باطل نہیں ہوتا میں نے بتایا تھا، پرفیوم سے باطل نہیں ہوتا۔ پرفیوم لگانے سے، عطر لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ایک سوال ہوتا ہے اکثر کہ کیا لڑکیاں عطر لگا سکتی ہیں؟ کئی بار ہم سے پوچھا جاتا ہے، بہت سے لوگ شکایت میں پوچھتے ہیں کہ ہماری بیوی عطر لگا کے باہر جاتی ہے، تو وہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خود جائز ہیں، خود جائز ہیں لیکن کسی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ عطر لگانا خود جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مرد لگائے یا عورت لگائے حرام نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ نماز سے پہلے عطر لگائے تو ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے،
میں نے ایک دن بتایا تھا آپ کو کہ ثواب اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عمل پر بہت زیادہ ہوتا ہے، تھوڑی سی احتیاط کریں۔ اگر ہم مثال کے طور پر روایت ہے کہ اگر کوئی نماز سے پہلے عطر لگا لے تو یہ جتنی رکعت نماز پڑھ رہا ہے یہ 1000 گنا ہو جائے گی، یعنی 3 رکعت نماز ہے، 3 ہی رکعت نماز میں 1000 رکعت کا ثواب مل جائے گا اگر ہم نے نماز سے پہلے ہلکا سا عطر لگا لیا۔ کتنا اچھا کام ہے نا؟ تو اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ عطر لگانا لڑکیوں کے لیے جائز ہے یا نہیں، تو خود عطر لگانا حرام نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو جتانے کے لیے لگایا جائے تو حرام ہو جائے گا، وہ چاہے مرد لگائے اور چاہے عورت لگائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جتانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم جائیں تاکہ لوگ کہیں کہ کتنا اچھا عطر لگا ہوا ہے، لوگ متوجہ ہوں، خوشبو محسوس کریں، اس نیت سے اگر کوئی لڑکی یا لڑکا عطر لگاتا ہے تو پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ نامحرم کو جلب کرنے کے لیے، اس کو متوجہ کرنے کے لیے لگا رہا ہے تو حرام ہے، وہ چاہے مرد ہوں، لڑکے ہوں، چاہے لڑکیاں ہوں۔ لیکن اگر اپنے ذوق کے لیے لگا رہا ہے، اللہ کے لیے لگا رہا ہے، نماز کے لیے لگا رہا ہے، اپنے سونگنے کے لیے لگا رہا ہے، تو یہ کسی کے لیے حرام نہیں ہے۔ تو یہ تو عطر کی بات ہو گئی۔ ایک سوال ہوتا ہے کیا پرفیوم لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سوال ہوتا ہے نا، اسپرے والا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عطر جائز ہے اور پرفیوم منع ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو حکم عطر کا ہے وہی پرفیوم کا ہے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ ہمارے اہل سنت جو بھائی ہیں ان کے یہاں پرفیوم لگانا جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پرفیوم میں الکوہل ہوتا ہے، الکوہل نجس ہے، لہذا پرفیوم جو اسپرے کرتے ہیں ہم وہ لگائیں گے تو ہمارا بدن نجس ہو جائے گا، اور بدن نجس ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نماز ہماری صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے مراجع کرام نے، صلوات بھیجیں آپ لوگ، ہمارے تمام مراجع کرام نے ایسے کسی بھی الکوہل کو نجس قرار نہیں دیا ہے۔ انہوں نے الکوہل کی تقسیم کی ہے، کہا ایک وہ ہے جو نشے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ نجس ہے، اس کا استعمال منع ہے، مگر وہ الکوہل جو دواؤں میں ڈالا جاتا ہے، خاص کر جو کھانسی کی دوائیں ہوتی ہیں، اس میں ایک حد تک وہ الکوہل ڈالا جاتا ہے، وہ جائز ہے۔ اسی طرح سے اگر پرفیوم میں بھی الکوہل پڑ رہا ہے تو اس کی مقدار ہے 2.5 mm، اگر اتنا ڈل رہا ہے اور اس سے زیادہ پرفیوم میں نہیں ڈلتا تو کوئی بھی پرفیوم جس میں اتنا الکوہل پڑ رہا ہے، اس کو وائٹ الکوہل کہتے ہیں، کہا یہ جائز ہے، اس کو لگا کے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو عطر چونکہ معصومین لگاتے تھے، اس زمانے میں پرفیوم نہیں تھا، اس لیے پہلی فرصت میں یہی کہا جاتا ہے کہ عطر لگانے سے نماز کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں کوئی پرفیوم بھی لگا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کیا جواب ہوا کہ لڑکیاں عطر لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ تو جواب کیا ہے کہ اگر اللہ کے لیے یعنی نماز کے لیے لگا رہے ہیں، اپنے ذاتی ذوق کے لیے لگا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسروں کو متوجہ کرنے کے لیے لگا رہے ہیں تو لڑکا ہو یا لڑکی کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں کے لیے حرام ہو جائے گا، نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح سے پھر مسئلہ آتا ہے کہ کیا جو میک اپ ہوتا ہے، جو لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو اس کا بھی جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نامحرم اس کو دیکھے گا تو پھر یہ لگانا جائز نہیں ہوگا، میک اپ کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر میک اپ کے بعد وہ اپنے پردے کو، اپنے چہرے کو چھپائے ہے اتنا جتنا شریعت نے بتایا ہے تو پھر اس میک اپ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو اصل مسئلہ آتا ہے وہ کیا کہ جو نیل پالش لگائی جاتی ہے، اگر کسی نے وہ لگائی ہے اس کو لگانا حرام نہیں ہے، لیکن دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، ہم لوگ ملا دیتے ہیں۔ نیل پالش لگانا حرام نہیں ہے۔ کیوں منع کیا جاتا ہے؟ کہ اگر وہ لگ گئی تو پھر وضو کیسے کریں گے، کیونکہ وہ تو جرم بنا دیتی ہے، وہ ایک اسکن ٹائپ کی ہمارے انگوٹھے کے ناخون پر لگ جاتی ہے، تو اب وضو کریں گے تو وہ پانی ہمارے انگوٹھے میں نہیں پہنچے گا، ناخون میں، غسل کریں گے تو پانی نہیں پہنچے گا، اس لیے نیل پالش لگانا منع ہے۔ اگر ایسی نہیں ہے، حالانکہ ابھی تک دنیا میں ایسی کوئی نیل پالش نہیں آئی جو آر پار ہو جائے، تو اس لیے نیل پالش منع کی جاتی ہے۔ خود نیل پالش لگانا اپنے ذوق کے لیے حرام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز صبح پڑھ کے کسی نے لگایا، 10 بجے پروگرام تھا، عورتوں کا پروگرام تھا، اپنے لیے اس نے لگایا ہے، 10 بجے پروگرام تھا، نماز صبح پڑھنے کے بعد اس نے نیل پالش لگائی اور 10 بجے اپنا پروگرام کیا، گھر میں آئی اور ظہر سے پہلے صاف کر دیا، تو نہ یہ حرام ہے نہ یہ منع ہے، مگر وہی ہے شرط کہ اس کو نامحرم دیکھنے نہ پائے۔ اگر نامحرم کو دکھانے کے لیے ہوا تو پھر یہ حرام ہو جائے گا۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، کئی بار ہوتا ہے کہ ہم ہی لوگ پر پابندیاں ہیں، لڑکوں کے لیے بھی ہے۔ اگر لڑکے لباس شہرت پہنتے ہیں، لباس شہرت کسے کہا جاتا ہے؟ ایسی چیز جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہو، اسپیشل ہیٹ،
جو بالکل لوگ عام طور پر نہیں پہنتے، اسپیشل لے کے آیا ہے. کیوں لے کے آیا ہے؟ تاکہ اس کو پہنیں گے تو لوگ دیکھیں گے دیکھو کیا پہنے ہوئے ہیں. تو اگر ایسا کوئی ہیٹ، ایسی کوئی ٹی شرٹ، ایسی کوئی پینٹ، ایسا کوئی بھی کپڑا اس نیت سے خریدا جا رہا ہے کہ لوگ ہم کو دیکھیں اور لوگ سے مراد نامحرم ہو، تو پھر یہ لباس بھی حرام ہو جاتا ہے. تو اس معاملے میں دونوں برابر ہیں، کسی پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے. شریعت دونوں کے لیے برابر ہے، بالکل برابر ہے، بالکل برابر ہے. اس میں اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ لڑکیوں پہ زیادہ سختی کر دی اور لڑکوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے، نہیں. پردے کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو دونوں کو پردہ بتایا ہے، لڑکیوں کو اپنا پردہ بتایا گیا ہے، لڑکوں کو اپنا پردہ بتایا گیا ہے. دین اور شریعت عدالت کا مذہب ہے. اور ہمارے یہاں پہلے دن میں نے بتایا تھا کہ عقائد میں دوسری شرط ہی یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو ایک مانیں تو پھر اس کو عادل مانیں. عادل ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہ کریں. جب ہم نے مان لیا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ عادل ہے، تو جتنے بھی مسئلے اس نے بتائے ہیں، جتنی بھی احتیاط اس نے بتائی ہے، وہ سب کی سب ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہمارے نقصان کے لیے نہیں ہوگی. بہرحال خلاصہ کروں تو وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹتی ہے وہ ہم کو یاد ہونا چاہیے، وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے وہ ہمیں حفظ ہونی چاہیے. امتحان کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، ذاتی زندگی کے لیے ہمیں پتہ ہو، تاکہ اگر کوئی شک پیدا ہو جائے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں تو ہم دیکھیں کہ ان 7 چیزوں میں سے ہے یا نہیں. اگر ہے تو پھر ٹوٹ گیا، نہیں ہے تو نہیں ٹوٹا. اسی طرح کا ایک مسئلہ کیا پوچھا جاتا ہے کہ پلاسٹک کی بالٹی نجس ہو گئی. اب نجس ہو گئی تو بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاک ہی نہیں ہو سکتی. کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس کو پھینک دیں، اب یہ نجس ہو گئی تو نہیں. کوئی بھی برتن ایسا نہیں ہے کہ جو نجس ہونے کے بعد پاک نہ ہو سکے، کسی بھی چیز کا ہو. پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے. جس چیز سے نجس ہوا ہے اس کی نجاست کو ہٹایا ہے، خاص طریقے سے جاتا ہے. ویسے اگر پاک کریں گے تو ہر چیز پاک ہو جائے گی. بات یہاں تک واضح ہے؟ تو یہ جو ضروریات دین کہلاتی ہیں، جو دین میں ضروری چیزیں بظاہر ہیں، وہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. نہیں معلوم ہوگا تو قیامت میں 2 سوال ہوں گے. پہلا سوال کیوں انجام نہیں دیا، اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو فوراً دوسرا سوال ہوگا کہ پتہ کیوں نہیں تھا. دنیا کی بہت سی باتیں پتہ تھی، یہ کیوں نہیں پتہ تھا. اسی طرح سے عربی کا سیکھنا ہے، زبان عربی اس حد تک کہ جو ہماری ضرورت ہے، یعنی تجوید ہمیں پتہ ہو. الحمد کے سورہ میں سین کتنی بار آیا ہے، سواد کہاں پر آیا ہے، ہمیں پتہ ہو کہ اہدنا الصراط میں سواد ہے یا سین ہے. ہمیں پتہ ہو ایاک نعبدو میں عین ہے یا حمزہ ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے. اور معلوم ہو تو پھر اس کے ادا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عین کہاں سے ادا ہوگا اور حمزہ کہاں سے ادا ہوگا. تو اتنی اس گرمی کی چھٹی میں آپ لوگ اپنے اوپر یہ احسان کریں کہ وقت نکالیں روز 1 گھنٹے کا دین کے لیے. دین کے لیے یہاں جو آپ آئے ہیں بہرحال دین کے لیے آئے ہیں، مگر یہاں یہ ہے کہ ایگزام ہوگا، انعام بھی ملیں گے اور ملنے چاہیے، مگر وہ 1 گھنٹہ اس چھٹی میں آپ اپنی ذات کے لیے نکالیں. بہت سی عورتیں ہوتی ہیں ہمارے محلے میں جن کو دین کا علم ہوتا ہے، ان کے پاس جانا چاہیں ان کے پاس جائیں، وگرنہ اب تو انٹرنیٹ ہے، کتابیں ہر زبان میں کتاب موجود ہے. کوشش کریں عربی سیکھیں، اردو سیکھیں اور اپنے دین کو اپنے تک پہنچائیں. میں آج کی بات یہیں پر ختم کروں گا کیونکہ یہ آخری دن ہے. 20 منٹ ہیں آپ کے پاس ابھی 45 میں. جتنے بھی سوالات اب تک کے کلاس سے آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں وہ سب پوچھ سکتے ہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر آخر کے جو 15 منٹ ہوں گے اس میں پھر کچھ اور چیزیں بیان کروں گا. صلوات بھیجیں. کوئی بھی سوال کسی بھی طرح کا، بھیا مائک دے دو ان کو. مسئلے مسائل کے علم کو فقہ کہتے ہیں. شاباش. اور احسنتم میں بتاتا ہوں ابھی. اور کوئی سوال؟ وہ چلیے پہلے اسی کا جواب دیتے ہیں. وضو کن چیزوں سے؟ کیا ہوا؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. وہ جو پیچھے بیٹھی تھی اپنی جگہ پر آ جائیں. وضو 7 چیزوں سے باطل ہوتا ہے. یعنی وضو کرنے کے بعد اگر یہ 7 چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، باطل ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا. ہمیں دوبارہ وضو کرنا ہوگا. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 باتھ روم جانا تھا، پیشاب.
اس کے بعد کیا ہوگا؟ وضو پھر سے آپ کو کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ دوسری چیز، ٹوائلٹ جاتے ہیں ہم، اس صورت میں بھی ٹوٹ جائے گا. تیسرے، ریاح، آنتوں سے جو ہوا نکلتی ہے، اگر وضو کے بعد وہ نکل جائے تو پھر اس سے بھی وضو باطل ہو جائے گا. 4، نشہ یا بے ہوشی جس سے عقل غائب ہو جائے. ہوتا ہے نا بے عقلا ہو جاتا ہے، جب نشہ کر لیتا ہے آدمی تو اپنے ہوش میں نہیں رہتا، بے ہوش ہو جاتا ہے تو انسان ہوش میں نہیں رہتا. اگر وضو کے بعد ایسی کوئی صورت آ جائے وضو باطل ہو جائے گا. اسی طرح سے نیند، جو دیکھیں اس پہ غور کریں، ایسی نیند جو آنکھ اور کان کو سلا دے. نیند دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک نیند ہوتی ہے مجلس میں ہوتی ہے، یا بھی کلاس میں پڑھا رہے ہیں، آنکھیں بند ہو گئی تھکاوٹ کی وجہ سے، لیکن کانوں میں آواز آ رہی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں بھی سمجھ رہا ہے لیکن آواز اس کو کانوں میں محسوس ہو رہی ہے. تو اگر یہ والی نیند ہے اس سے وضو باطل نہیں ہوگا. آنکھیں بند ہیں، کان کھلے ہوئے ہیں، اس نیند سے وضو باطل نہیں ہوگا. لیکن ایسی نیند آ جائے کہ آنکھیں بھی بند ہو جائیں، کان بھی سو جائیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ وضو باطل ہو جائے گا. تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں. چھٹے، ہر وہ چیز جس سے غسل واجب ہوتا ہے، جتنے بھی غسل بتائے گئے ہیں، کوئی بھی وضو کرنے کے بعد کچھ ایسا ہو گیا جس سے کوئی بھی غسل واجب ہو جائے تو پھر کہا کہ اب یہ وضو آپ کا باطل ہو جاتا ہے. واضح ہے یہاں تک؟ اور 7واں ہے استحاضہ، جس کا اپنا ایک خاص حکم ہے جو صرف خواتین سے مربوط ہے، اس کی وجہ سے بھی وضو باطل ہوتا ہے. ان 7 کے علاوہ 8ویں کوئی چیز نہیں ہے جس سے وضو باطل ہوتا ہو. اب یہاں سوال ہے، گالی دینے سے وضو باطل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. شیشہ دیکھنے سے وضو باطل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. کھانا کھانے سے وضو باطل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. پانی پینے سے وضو باطل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. نامحرم کو دیکھنے سے وضو باطل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. گناہ ہونا ایک الگ چیز ہے، اگر کوئی گالی دے گا تو گناہ اس کا اپنا ملے گا اسے، لیکن وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اگر کوئی بھی گناہ کا کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر گانا سن لیا، گناہ ہے، اس کا عذاب اسے الگ ملے گا، لیکن گانا سننے سے وضو باطل نہیں ہوگا. تو 7 چیزیں ہیں جن سے وضو باطل ہوگا. 8ویں کوئی بھی چیز دنیا کی نہیں ہے جو وضو کو توڑے. احسن، بہت اچھا سوال. ٹھیک، یہ کہہ رہی ہیں کہ جب نیند سے وضو باطل ہو جاتا ہے تو پھر کیوں کہا جاتا ہے وضو کر کے سو جاؤ؟ تو اس کا حکم کیا ہے؟ بیٹھ جائیں. جب ہم نے وضو کیا تو اس وقت ہم جاگ رہے ہیں، جب تک ہم نہیں سو رہے ہیں وضو ہمارا ہے. جب ہم نیند میں چلے گئے تو اب شریعت نے کہا کہ تم نے چونکہ وضو کر کے نیند شروع کی ہے تو اب وضو تو نہیں رہا، لیکن تمہاری اس نیت کا، تمہارے اس عمل کا ثواب یہ ملے گا کہ پوری رات تمہاری عبادت میں گزر ہوگی. لیکن چونکہ سو گئے تو وضو تو ٹوٹ گیا. تو اب اگر سوئے 10 بجے اور 10:15 بجے آنکھ کھل گئی تو اب نماز پڑھنا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو تو آپ کا ٹوٹ گیا. لیکن اگر سوتے رہتے تو یہ پوری رات ہماری عبادت میں گزر ہو جاتی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رات میں اگر 2 بجے 2:30 بجے آنکھ کھل بھی جائے تو پھر کیا کریں؟ دوبارہ وضو کر کے پھر سونے کے لیے جائیں. یعنی اگر آنکھ کھل جائے تو پھر سے وضو کریں. ٹھیک. روزہ تو میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے، کل امتحان بھی ہوا نہیں تھی آپ؟ اچھا، ابھی یہ پڑھا جائے گا، ابھی یہ ہے روزے کا بھی جواب دیا جائے گا. بیٹھ جائیں. اور کوئی سوال کسی کا؟ ہاں بتائیں. اب مائک لیجیے، نہیں سمجھ میں آیا مجھے، میرے کان آج کل بھاری ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں عام طور پر ہم نے پہلے بھی دن بتایا تھا کہ نیت لفظوں کا نام نہیں ہے، نیت قصد کا نام ہے.
اگر آپ نماز پڑھنے کے ہی لیے وضو کر رہے ہیں، مثال کے طور پر 12:15 بجے ظہر ہوتی ہے، ہم کبھی وضو نہیں کرتے، لیکن اب 12:10 پہ ہم نے وضو کے لیے کھڑے ہوئے یہ سوچ کر کہ ہم کو نماز پڑھنی ہے، ٹھیک، آپ نے وضو کیا، دونوں صورتیں ہیں، آپ یا تو یہ کہیں کہ میں وضو کر رہا ہوں برائے نماز قربتاً الی اللہ، تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ آپ نماز ہی پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس وضو کے بعد ساری چیزیں آپ کی وضو والی ہی ہوں گی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب نماز کا وضو ہو گیا تو اب دوسرے کام کے لیے دوسرا وضو کرنا ہے، نہیں، کسی بھی نیت سے وضو کیا ہو آپ کا وہ وضو شمار ہوگا۔ مثال کے طور پر عشاء کی نماز پڑھی 8:30 بجے، عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا، لیکن وہ وضو نہیں ٹوٹا 10 بجے تک، اور اب ہمیں سونا ہے، تو اب الگ سے وضو کریں تو ثواب بہت ہے، لیکن نہیں کرتے تو آپ کا یہ وضو والا ہی جوڑا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ کسی بھی وقت کوئی وضو کریں، کوئی قید نہ لگائیں، سب سے اچھا طریقہ ہے کسی بھی وقت کوئی وضو کریں کوئی قید نہ لگائیں، وضو کرتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، وضو کرتی ہوں میں قربتاً الی اللہ، یہ وضو آپ کا ہر چیز کے لیے کافی ہوگا، ہر چیز کے لیے، چاہے آپ کو نماز پڑھنی ہو، چاہے قرآن پڑھنا ہو، چاہے مثال کے طور پر قرآن سننا ہو، چاہے قرآن چھونا ہو، ہر چیز کے لیے یہ وضو آپ کا کافی۔ آیت اللہ سیستانی نے تو بہت آسان کر دیا، دوسرے مراجع نے کہا کہ آپ نماز سے پہلے نماز کی نیت سے وضو نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر 12:15 بجے اگر نماز ہو رہی ہے تو 8 بجے آپ نماز کی نیت سے وضو نہیں کر سکتے، یہ دوسرے مراجع نے کہا۔ سیستانی صاحب نے اس مشکل کو بھی آسان کر دیا، انہوں نے کہا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ 2 بجے آپ کی نماز ہے، آپ صبح 9 بجے نماز کی نیت سے وضو کر لیجئے، آپ کا وضو اگر نہیں ٹوٹتا ہے تو آپ اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی بھی وہ ضروری نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے مسئلہ آپ کے لیے نیا ہو۔ آیت اللہ سیستانی اور دوسرے مراجع میں اس جگہ پر یہ فرق ہے، دوسرے مراجع کہتے ہیں کہ نماز کا وضو نماز سے بہت پہلے نہیں کر سکتے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو 3 بجے دوپہر میں آپ مغرب کی نماز کا وضو نہیں کر سکتے، دوسرے مراجع نے کہا، لیکن سیستانی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ نے وضو کر لیا ہے تو آپ اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہر وقت وضو رہے ہمارا، ہر وقت 24 گھنٹے وضو رہے، وضو پر وضو ہو، یہ اور زیادہ ثواب ہے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا اب دوبارہ آپ نے وضو کر لیا تو یہ ہو جائے گا نور علی نور، سونے پہ سہاگا جسے کہتے ہیں، کہ ایک وضو نہیں ٹوٹا آپ نے پھر وضو پر وضو کر لیا تو ثواب پھر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ 24 گھنٹے اگر نہیں کر سکتا کوئی وضو، تھوڑا سخت ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ جب باتھ روم سے آپ واپس آئیں اس وقت ضرور وضو کر لیں، تو کم سے کم کچھ دیر تو آپ باوضو رہیں گے، باتھ روم سے نکلے آپ نے وضو کر لیا اسی وقت، تو اب 1-2 گھنٹے تک تو حاجت نہیں ہوگی، تو 2 گھنٹے آپ وضو سے ہیں، پھر 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد باتھ روم سے واپس آئے پھر آپ نے کر لیا، تو کوشش کریں 24 گھنٹے باوضو رہیں۔ اگر 24 گھنٹے نہیں ہوتا تو جتنی مرتبہ باتھ روم جائیں وضو کریں، جتنی مرتبہ نماز کا وقت ہو وضو ضرور کریں، بہت ثواب ہے اور بہت فائدے ہیں۔ ثواب تو اللہ کی طرف سے ہوگا، دنیاوی بھی بہت فائدے ہیں، شیطان دور رہتا ہے، اجنہ جو الٹے سیدھے جن ہیں ان کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہوتا ہے نا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ہمارے اوپر شر رہتا ہے، لوگوں کی نگاہیں رہتی ہیں، بہت سے لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، بہت سے لوگ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں جناتوں میں بھی ہوتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے وضو ایک بہت اچھا طریقہ ہے، وضو ہمیشہ کرے رہیں، اور ہو سکے تو قرآن اپنے پاس رکھیں، عورتوں کے لیے سخت ہوتا ہے لیکن قرآن اگر آپ اپنے پاس رکھیں تو بہت سی بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ اور کوئی سوال؟ ایک اور سوال؟ جی اچھا ٹھیک، ہاں احسن، تم دیکھیں شک اور یقین 2 الگ چیزیں ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اب شک ہو رہا ہے کہ ہم نے وضو سے نماز پڑھی یا بغیر وضو سے نماز پڑھی، تو اگر ہمیں وضو کا یاد آ رہا ہے کہ ہم نے 9 بجے وضو کیا تھا، مثال کے طور پر 9 بجے وضو کیا تھا، 12:30 بجے ہم نے نماز پڑھی، تو 2 باتوں کا ہمیں یقین ہے، کن کن باتوں کا؟ کہ 9 بجے وضو کیا تھا، 12:30 بجے نماز پڑھی۔ شک کیا ہو رہا ہے کہ یہ 9 والا وضو 10 بجے ٹوٹا تھا یا نہیں، 11 بجے ٹوٹا یا نہیں، تو کہا کہ یقین کے بعد جو شک آتا ہے اس کی کوئی اعتنا نہیں کی جائے گی، یہ آپ کا وضو صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں استصحاب۔ بہرحال چھوڑیں اس کو، کہ جب کسی بات کا یقین ہو اور پھر اس کے بعد شک ہو جائے تو کہا یقین والی بات کو مانا جائے گا۔ بالکل اس کے برعکس، ایک لباس
کپڑے نجس تھے، مجھے معلوم ہے کہ نجس تھے، چھیٹ پڑ گئی تھی، کتے نے چھو لیا تھا یا کچھ بھی کہہ لیں، اب شک ہو رہا ہے کہ ہم نے اس دن کپڑے لگائے تھے مشین میں، اس کو دھلا تھا یا نہیں دھلا تھا، تو یقین کس بات کا ہے کہ یہ نجس تھا، شک کس بات پر ہو رہا ہے کہ پاک کیا یا نہیں کیا، تو کس کو مانا جائے گا؟ یقین کو مانا جائے گا کہ یہ کپڑا نجس ہے۔ اسی طرح سے وضو کا معاملہ ہے کہ اگر وضو کرنے کا یقین ہے، ٹوٹنے کا شک ہے، تو آپ اپنے کو باوضو محسوس کریں گے، یہ تو شک کا معاملہ ہوا۔ اگر یقین ہو جائے 9 بجے وضو کیا تھا، 10 بجے وضو ٹوٹ گیا تھا، یقین ہو گیا نہیں ٹوٹا تھا، یاد ہے ہمیں، اور پھر ہم نے 12:30 بجے نماز پڑھ لی، تو کہا یہ نماز آپ کو پھر سے پڑھنا ہوگی، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ آپ نے بغیر وضو نماز پڑھی تھی۔ شک ہے تو کوئی حرج نہیں۔ واضح؟ اور کوئی سوال؟ جو روزے کو باطل کرتا ہے، جو روزے کو توڑتی ہے، مکروہ والی چیز ہے نا، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں، جی ہاں عورتوں کے لیے۔ دو چیزیں میں نے اس دن بتائی تھی کہ اگر مغرب عشاء کی نماز مجبوری کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے تو نماز صبح سے پہلے تک ادا کی نیت سے پڑھے گا۔ مثال کے طور پر ٹرین میں تھے، کوئی بس ہی نہیں چل رہا ہے، ٹرین میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹرین سے گھر میں پہنچے 3 بجے اور چلے تھے ہم مثال کے طور پر 4 بجے شام میں، تو مغرب کا پورا وقت ہمارا ٹرین میں گزر گیا، تو یہ ہم مجبور ہو گئے نا، تو اس مجبوری والی صورت میں نماز صبح سے پہلے ادا کی نیت سے پڑھیں گے۔ لیکن ہم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، پڑھ سکتے تھے اور نہیں پڑھی، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی اور اب 2 بجے سوچ رہے چلو نماز پڑھ لیں، تو کہا اب یہ نماز آپ ادا کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اختیاری صورت میں آدھی رات پر نماز مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ اسٹرکچر یاد رکھے، ہمیشہ یاد رہے گا، مغرب عشاء کے لیے بھی، ظہر عصر کے لیے بھی۔ یہ سن رائز ہے 6:10، یہ سورج نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور 6:10 پر سن سیٹ ہے، سورج ڈوب رہا ہے، ٹھیک۔ اس کے بیچ میں کیا آئے گا؟ زوال۔ زوال کب ہوتا ہے؟ بالکل آدھے پر۔ 6:10 سے 6:10 کتنے گھنٹے کا دن ہو گیا؟ 12 گھنٹے کا دن ہو گیا، تو آدھا کتنا ہوگا؟ 6، تو 6 12، اور تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ 12:10۔ یہ بات سمجھ میں آئی کسی کو؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ کس کو نہیں آئی؟ نہیں آئی۔ 6:10 پر سورج نکل رہا ہے، آج مثال کے طور پر سورج نکلا 6:10 پر، اور جو سورج ڈوب رہا ہے ہمارا وہ 6:10 پر ڈوب رہا ہے، تو پورا دن کتنے گھنٹے کا نکلے گا؟ ایک دن کتنے گھنٹے کا ہوا؟ 6:10 سے 6:10 کتنے گھنٹے کا ہوا؟ 12 گھنٹے کا ہوا۔ 12:10 کا کیسے ہوا؟ 6:10 سے 6:10 پورا 12 گھنٹہ ہوگا۔ 12 گھنٹے کو 2 حصوں میں بانٹیں گے تو کتنے گھنٹے ہو جائیں گے؟ 6 گھنٹے۔ تو 6 گھنٹے کے بعد، اس کے 6 گھنٹے کے بعد جو ہوگا آدھا دن کہلائے گا۔ اس آدھے دن کو کہتے ہیں زوال، تو وہ کتنا ہوگا؟ 12:10۔ 6:10 میں 6 گھنٹے اور ملائیں گے تو 12:10 ہو گیا نا؟ یہاں تک واضح ہے؟ سمجھ میں آیا سب کو یہ بات؟ ٹھیک۔ سن رائز سے سن سیٹ کے بیچ کا حصہ ہوتا ہے زوال۔ نماز صبح قضا ہو جاتی ہے سن رائز پر، جیسے ہی سورج نکلا 6:10 پر نماز صبح قضا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ سن سیٹ ہے 6:10 پہ، 6:10 پر عصر قضا ہوگی۔ بہت غور کریں، 6:10 پر عصر قضا ہوگی۔ ظہر کا وقت کب شروع ہوگا؟ 12:10 سے۔ ظہر کا وقت کب شروع ہوگا؟ 12:10 سے۔ عصر کا وقت کب شروع ہوگا؟ 12:14 پہ۔ کیوں؟
کیونکہ 4 منٹ لگتے ہیں ظہر کی نماز پڑھنے میں. زوال کا جو وقت ہوتا ہے وہ ظہر کا وقت ہے, جب سورج بالکل بیچ میں آ جاتا ہے وہ ٹائم ہوتا ہے ظہر کا. اور جب ظہر سے ظہر کی نماز بھر کا وقت نکل جائے جو تقریباً 4 منٹ بنتا ہے, تو پھر وقت شروع ہو جائے گا کس کا شروع ہو جائے گا؟ عصر کا. اب دیکھیں, اگر عصر کا وقت 12:14 ہے اور ظہر کا وقت 12:10 ہے, تو 12:11 پر عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں نہیں؟ شاباش, سو رہی تھی پورے ٹائم اور صحیح بتا رہی ہے. 12:14 پہ جب وقت آ رہا ہے تو 12:11 پہ آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. 12:10 سے 12:14 یہ مخصوص ٹائم کس کا کہلاتا ہے؟ ظہر کا. اس میں عصر شامل نہیں ہے. بہت غور کریں, 6:10 پر ختم ہو رہی ہے کون سی نماز؟ عصر کی. 4 منٹ کی نماز ہوتی ہے نا, تو 6:06 تک ہم نماز پڑھ سکتے تھے ظہر کی. ظہر کی کب قضا ہو گئی؟ کیوں قضا ہوئی؟ کیونکہ یہ 4 منٹ پہلے شروع ہوئی تھی, عصر سے 4 منٹ پہلے شروع ہوئی تھی, لہذا قضا بھی عصر سے 4 منٹ پہلے ہوگی. جیسے وہ 4 منٹ مخصوص تھے ظہر کے, اس میں عصر نہیں پڑھ سکتے, اسی طرح سے 6:07 سے 6:10 یہ 4 منٹ مخصوص ہیں عصر سے, اس میں ظہر نہیں پڑھ سکتے. اب اگر یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو بتائیں, ورنہ پھر سے دوہراؤں. نہیں سمجھ میں آئی؟ نماز صبح قضا ہوتی ہے سورج نکلنے پر, نماز عصر قضا ہوتی ہے سورج کے ڈوبنے پر. ظہر اور عصر کا جو ٹائم آتا ہے دونوں کا وہ بالکل بیچ میں آتا ہے, لیکن پہلے 4 منٹ ظہر کے ہوں گے, اس میں عصر نہیں پڑھ سکتے. 4 منٹ کے بعد پھر پورے ٹائم عصر پڑھ سکتے ہیں, اور ڈوبنے سے 4 منٹ پہلے ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اور اس میں ہم پھر اس کے بعد ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. مثال 6:10 پر سورج ڈوب رہا ہے, 6:08 پہ یاد آیا کہ آج تو نماز ہی نہیں پڑھی ہم نے. اب ٹائم کتنا بچا ہے سورج ڈوبنے میں؟ 3 منٹ, 3.5 منٹ. تو اب یہاں پر کوئی سوچے کہ پہلے تو ظہر کی پڑھی جاتی ہے پھر عصر کی پڑھی جاتی ہے, تو میں پہلے ظہر کی پڑھوں, یہی سوچتا ہے نا آدمی, تو ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اب کیا ہوگا ہمارے اوپر واجب کہ ہم عصر کی نماز پڑھیں, کیونکہ یہ وقت جو ہے مخصوص ہے عصر سے, تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم کو عصر کی نماز پڑھنا ہوگی. ظہر قضا ہو گئی پھر وہ بعد میں پڑھی جائے گی. واضح ہے؟ سوال کس کا تھا یہ؟ سمجھ میں آ گیا؟ یہ صلوات بھیجو. اور کوئی سوال؟ ہاں بولے. آج 9 کے بعد بھی میں بیٹھ سکتا ہوں, ابھی تو 17 منٹ ہے. مائک دے دیجیے. تھوڑا سا پاس کر لیجیے. ٹیٹو کہہ رہی ہیں. ٹیٹو کا حکم کیا ہے؟ 2 طرح سے ٹیٹوئنگ ہوتی ہے. ٹیٹو 2 طرح سے بنتے ہیں. ایک ہوتے ہیں سوئی کے ساتھ بنائے جاتے ہیں, جس میں کھال کے نیچے رنگ بھرتے ہیں. اسکن ہے نا, یہ اسکن, اس کے نیچے ہی جا کر وہ پورا ڈیزائن کرتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے اسکن کے اوپر بناتے ہیں. جو ٹیٹو اسکن کے اوپر بنتے ہیں وہ نہیں کروا سکتے, اس لیے کہ وضو کا پانی کھال میں نہیں پہنچے گا, وہ لیئر آ جائے گی نا, غسل کا پانی اسکن تک نہیں پہنچے گا. لیکن جو رنگ اسکن میں بھرے جاتے ہیں اندر جا کر, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ جائز ہے, کیونکہ ہمارا وضو جو ہے وہ اسکن پر ہوتا ہے, اور یہ رنگ جو ہے وہ پہلی اس لیئر کے نیچے جا کر بھرتے ہیں وہ کھال میں. تو وہ والا ٹیٹو بنوا سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں. علیکم السلام. کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں 6 میں رائٹنگ میری بڑی خراب ہے. ایسی نیند جو آنکھ اور کان دونوں کو سلا دے. نیند آ گئی, آنکھیں بھی بند ہو گئی, کان بھی سو گئے, سن بھی نہیں رہے کیا ہو رہا ہے, تو وہ جو ہے ہمارا وضو باطل کر دے گا. 7 استحاضہ ہوتا ہے, جیسے غسل کرتے ہیں تو ایک خاص غسل ہے, اگر وہ ہو جائے تو آدمی نجس نہیں ہوتا, نماز پڑھ سکتا ہے,
لیکن وضو سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ پھر وضو کرنا پڑتا ہے. یہ 7 چیزیں آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں, ان کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وضو توڑے. اور کوئی سوال؟ کیا کہہ رہی بچی؟ ظہر نہیں پڑھ پا رہے آفس کی وجہ سے. کس مشکل کیا ہے؟ اسکول جاتی ہے, اسکول سے آگے پڑھیں. اسکول سے چھٹی 3 بجے ہو جاتی ہے. کتنے بجے ہوتی ہے؟ 6 بجے ہوتی ہے. اللہ اکبر, یہ کون سا اسکول ہے؟ ظلم کر رہے ہیں. کون سا؟ یونٹی 6 بجے تک ہے. کیا بجے سے ہوتا ہے؟ 1 بجے سے ہوتا ہے نا. پورے سال نماز پڑھ سکتی ہیں آپ. نماز کا ٹائم 12:15 بجے ہو جاتا ہے. گھر سے پڑھ کے جائیں, اسکول جانے سے پہلے پڑھ لیں. پورا ڈریس وریس پہنا, وضو کیا, ڈریس پہنا, جلدی جلدی سے نماز پڑھ لی, اسکول چلے گئے. نماز تو پڑھنا پڑے گی بیٹا, اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. اسکول جانے سے پہلے پڑھ لیں. شاباش. اور کوئی؟ کیا چیز؟ نماز کتنی چیزوں سے باطل ہوتی ہے؟ کئی دن بعد آئی ہیں آپ؟ کئی دن بعد آئی ہیں؟ پرسوں تو میں نے بتایا تھا نماز کس سے بتایا تھا. نہیں, نماز کس سے باطل ہوتی ہے نہیں بتایا. جب پچھلے سال بتایا ہوگا, اس سال نہیں بتایا. چلے سن لیں. خیر, نماز باطل ہوتی ہے کھانے پینے سے. اگر نماز میں کوئی کھا رہا ہے کسی چیز کو تو نماز ٹوٹ جائے گی. پی رہا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی. قبلے سے چہرہ ہٹا لے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. دنیاوی کاموں کے لیے رونے لگ جائے, اے فیل ہو گئے, رونے لگ گئے, چوٹ لگ گئی, رونے لگ گئے, تو دنیاوی چیزوں کے لیے اگر رونے لگ گئے تو نماز باطل ہو جائے گی. اتنا ہنسے کہ چہرہ لال ہو جائے. ایک بار ہوتا ہے مسکرا دیے, کوئی بات ہو گئی, ہلکی سی ہنسی آ گئی, اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. لیکن اتنا ہنسے کہ چہرہ لال پڑنے لگا, تو کہا ایسی صورت میں بھی کیا ہوگا؟ نماز باطل ہو جائے گی. الحمد کے سورے کے بعد ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں آمین. اگر وہ کوئی کہہ دے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. ہم لوگ کیا کہتے ہیں سورہ الحمد کے بعد؟ الحمدللہ رب العالمین. تو وہ نہ بھی کہیں کوئی حرج نہیں, لیکن آمین اگر کسی نے کہہ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی. ہاتھ باندھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ چیزیں ہیں جن سے نماز ٹوٹتی ہے. آپ کے ذہن میں کچھ خاص ہو تو پوچھیں اس سے ٹوٹتی ہے کہ نہیں. روزہ کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے یہ تو اصل مسئلہ ہے. کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کسی بھی چیز کے کھانے سے. صرف ایک چیز کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کس چیز کے کھانے سے نہیں ٹوٹتا؟ کس چیز کے؟ مار کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کسی بھی چیز کے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک. اور کیا لکھا ہے؟ اللہ رسول اور ان کے اماموں پر الزام لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. الزام اپنی طرف سے کریں تو اللہ نے کہا ہے, یہ تو قرآن کی آیت ہے, نبی کی حدیث ہے, پیغمبر نے کہا, اپنی طرف سے کہہ رہا ہے, تو اس سے کیا ہوگا؟ روزہ باطل ہو جائے گا. اسی طرح سے غبار کو حلق تک پہنچانا, دھواں یا غبار, چاہے وہ آٹے کا غبار ہو, چاہے مٹی کا غبار ہو, چاہے دھوئیں کا غبار ہو گاڑھا, وہ حلق تک کوئی پہنچائے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا. جان بوجھ کر الٹی کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اپنے آپ سے الٹی آ گئی کوئی حرج نہیں. استفراغ اگر جان بوجھ کر کوئی کر رہا ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. انیما لینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. ایک بیماری ہوتی ہے کہ جب انسان ٹوائلٹ اس کو نہیں ہوتا ٹھیک طرح سے تو پھر انیما دیا جاتا ہے, دوائیاں دی جاتی ہیں خاص طرح سے, تو وہ لینے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور کیا ہے؟ ہاں, مشہور قول ہے پانی کو سر میں ڈبونے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. یعنی ڈبکی لگانے والا وضو, لیکن ڈبکی لگانے والا غسل, لیکن اس میں سب نے نہیں کہا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, سر ڈبونے سے وضو باطل, لا حول ولا قوت, روزہ باطل نہیں ہوتا, لیکن مشہور یہی ہے کہ سر ڈبونے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو یہ 9 چیزیں ہیں جن سے روزہ باطل ہوتا ہے. سیال چیزوں سے انیما لینا ابھی میں نے بتایا, تو اس سے بھی روزہ باطل ہوتا ہے. بس یہ 9 چیزیں ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور کوئی سوال؟ ہاں بچے, چلو اللہ کا شکر ہے آخری دن ادھر سے سوال آیا. کیا بچے؟
سورہ فلق میں فی 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 کہتے ہیں ان، آئی این، میں. فی کہاں آیا اس میں؟ سورہ ناس میں آیا ہے فی صدور الناس، وہی والا فی. ہاں صدور کہتے ہیں سینے کو، صدور پلورل ہے، صدر کہتے ہیں سینے کو. فی صدور الناس وہ شیطان جو انسان کے سینے میں گھس جاتا ہے. تو فی مانے می، میں، ان. ٹھیک ہے. یہ لے لیتا. نماز میں اللہ کے لیے رو رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، اپنے گناہوں پر رو رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، امام حسین پر رونا آ گیا، ان کی مظلومیت پر تو بہت اچھا ہے. دنیاوی کاموں کے لیے رونا نماز کو باطل کر دے گا. دنیاوی کام کیا ہے؟ امی نے ڈانٹ دیا، اب نماز میں رونے لگ گئے تو نماز باطل ہو جائے گی. خدا نخواستہ نمبر کم آ گئے، وہ یاد آ گیا کتنے لوگ آگے نکل گئے ہم پیچھے رہ گئے، اس بات پر رونا آ گیا تو نماز باطل ہو جائے گی. درد ہو رہا ہے، چوٹ لگی ہوئی ہے، اس پر رونے لگے کہ ہم تو بیمار ہیں، تو دنیاوی چیزوں کے لیے اگر رونا آ جائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. اللہ، رسول، قیامت، اپنے گناہ، امام حسین کی مظلومیت، ان چیزوں پر رونے سے نماز باطل نہیں ہوگی. لائیے میں پڑھوں. کیا ہے؟ کیا ہے؟ پوچھ لیں مائک سے پوچھ لیں. کیا ہوا؟ نہیں پوچھا؟ کوئی اور سوال ہے کسی کا؟ نہیں یہ نہیں میں نے کہا. آیت اللہ سیستانی نے کہا ہے کہ کسی بھی طرح کا انجیکشن لینے سے روزہ نہیں باطل ہوتا ہے. جن لوگوں نے کہا ہے کہ طاقت کا لینے سے ہوتا ہے ان کی بہت سی شرطیں ہیں. اب سوال کریے. احسن، تو بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اپنے مطلب سے ہم تقلید بدل سکتے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک بات کسی کی اچھی لگ رہی ہے، ان کی تقلید کر لیں، دوسرے نے اس سے اچھی کہہ دی تو سوچتے ہیں چلو اب اس کی کر لیں. تو تقلید ہم نہیں بدل سکتے کسی ایک مسئلے کی وجہ سے، تقلید نہیں بدل سکتے، مگر ایک راستہ یہ ہے کہ جب آپ کو دوسرے کے عالم ہونے کا یقین ہو جائے. اب تک آیت اللہ سیستانی کو عالم سمجھتے تھے، ان کی تقلید کر رہے تھے. اب ہمارے پاس اتنا علم آ گیا یا اتنا کچھ ایسا ہو گیا کہ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ سیستانی صاحب سے زیادہ علم فلاں کے پاس ہے. تو اب اگر اس بات کا یقین ہو جائے گا تو پھر تقلید بدلنا واجب ہو جائے گا کہ ہم ان کو چھوڑیں گے اور جو عالم ہے اس کی تقلید کریں گے. لیکن الگ الگ مسئلوں میں اپنی مرضی سے بغیر عالمیت کا علم ہوئے ہم تقلید نہیں بدل سکتے.
سے ہاں احسن تم ان اللہ جمیل و یحب الجمال. ایک حدیث ہے کہ اللہ خود خوبصورت ہے اور اسے خوبصورتی پسند ہے، اسے اول جلول لوگ پسند نہیں ہیں. روایت میں ہے کہ جو لوگ اپنے بالوں کو کنگھا نہیں کرتے جہنم میں ان کو آگ کے کنگھے سے ان کے بال سیدھے کیے جائیں گے. یعنی شریعت کہتی ہے کہ جب تم کو اللہ نے جیسا بنایا ہے اپنے آپ کو مینٹین رکھو، خاص کر جب نماز پڑھ رہے ہو تو اس وقت اور زیادہ. جیسے وضو سے پہلے پیسٹ کرو تاکہ تمہارے برابر میں کوئی کھڑا ہے اس کو بدبو محسوس نہ ہو. نماز سے پہلے عطر لگاؤ تاکہ جو تمہارے برابر میں کھڑا ہوا ہے خاص کر جماعت میں وہ تمہارے ہونے سے پریشان نہ ہو بلکہ تمہارے ہونے سے اسے سکون ملے. اب گھر میں جو بیٹھا ہے وہ کہے گا ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے، تو فرشتے تو ہیں، فرشتے اس خوشبو کو محسوس کر کے ان کو آرام ملے گا، اس لیے عطر لگانا چاہیے. مگر اتنا نہ لگائے کہ اب اسی سے پریشان ہو جائے، ہلکا سا بس. کیا ہوا؟ احسن تم. احتیاط واجب یہ ہے کہ جب مرجع کہے کہ یہ کام احتیاط واجب کی بنیاد پر کرنا چاہیے تو آپ کو وہ کرنا ہوگا، دوسرے کی تقلید نہیں کر سکتے. جب مرجع کہے گا احتیاط مستحب کی بنیاد پر یہ کام کرنا چاہیے، بہت آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، جب مرجع کہے کہ احتیاط مستحب کی بنیاد پر یہ کام کرنا چاہیے تو آپ کی مرضی ہے کہ چاہے آپ کریں اور چاہے اس کے بعد والے عالم کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں اس نے کیا کہا ہے اور اس کی بات کو مان لیں. احتیاط واجب میں دوسرے کی تقلید میں نہیں جا سکتے، احتیاط مستحب میں دوسرے کی تقلید میں اس مسئلے میں ہم جا سکتے ہیں. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات کو مان سکتے ہیں. فل عالم کی واجب ہوتا ہے. ہاں سجدہ سہو، سہو کہتے ہیں بھول کو. عربی میں دو طرح کی غلطی ہم کرتے ہیں نماز میں، ایک عمدن ہوتی ہیں، ایک سہون ہوتی ہیں. عمدن یعنی جان بوجھ کر غلطی کرنا، سہون یعنی بھولے سے غلطی ہو جانا. تو سہون وہی سہو ہے. سجدہ سہو وہ سجدہ جو کسی بھول سے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے. کب واجب ہوتا ہے؟ دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا تھا، جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، سجدے سے اٹھے، خیال ہی رہا کہ دوسری ہے تشہد پڑھنا، کھڑے ہو گئے اور پورا الحمد پڑھ ڈالا. اب یاد آیا کہ ارے ہم نے تو تشہد ہی نہیں پڑھا. تو کہا کہ اب ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہوگا، نماز کے ختم ہوتے ہی تشہد کی قضا کرنا پڑے گی اور سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اسی طرح سے دودھ رکھا ہوا تھا، یہ لڑکیوں کے لیے زیادہ صحیح ہے، دودھ چڑھایا چولہے پر، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، دودھ میں ابال آ گیا، نماز پڑھتے پڑھتے چیخے ارے دیکھو دودھ ابل گیا. نماز پڑھتے پڑھتے تو چونکہ یہ جان بوجھ کے نہیں کیا، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ جان بوجھ کے بات نہیں کی ہے، یہ عادت کے تحت ہوا ہے. ایسے اگر کوئی جان بوجھ کے بولے گا تو نماز باطل ہے، لیکن چونکہ یہ اپنے آپ ہوا ہے اچانک تو نماز باطل نہیں ہے. کیا کرنا ہوگا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اسی طرح سے ہر رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں. کسی ایک رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا اور کھڑے ہو گئے، اب یاد آیا ارے ایک تو سجدہ کیا ہی نہیں، تو اب اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ سجدہ سہو کرنا ہوگا. تو 6 چیزیں ہیں جہاں پر سجدہ سہو ہوتا ہے. 3 رکعتی نماز تھی، سلام پڑھنا تھا تیسری رکعت میں، لیکن دوسری رکعت میں تشہد کے فوراً بعد سلام پڑھ دیا. اب یاد آیا کہ یہ تو دوسری تھی، تو کیا ہوا کہ فوراً کھڑے ہو جائیں، نماز کے بعد آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر سجدہ سہو کرتے ہیں. اب سجدہ سہو کیا ہے؟ جیسے ہی نماز تمام ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نیت کرتے ہیں پروردگار اس غلطی کی وجہ سے 2 سجدے کرتا ہوں، سجدہ سہو قربتاً الی اللہ. زبان سے نیت کریں یا دل میں سوچیں، فوراً سجدے میں چلے جائیں. سجدے میں جا کر کہیں گے بسم اللہ، بہت آسان ہے، بسم اللہ و باللہ اور سلام، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجدے میں جا کر بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیٹھ گئے، اللہ اکبر، پھر سجدے میں چلے گئے، بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیٹھے، تشہد پڑھا، آخری سلام پڑھا. اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں. تو سجدہ سہو 6 جگہ پر ہوتا ہے. نماز کے فوراً بعد بغیر ادھر ادھر دیکھے ہوئے اپنی غلطی کو دور کرنے کے لیے ہم جو سجدہ کرتے ہیں اسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے. اب یہ بتائیں گے 1 2 3
4 5 6 لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے، 95%، 100% کسی کا صحیح نہیں ہے، تو ان 5 کو بہرحال انعام ملے گا۔ یہ 6 لوگ جو ہیں 5 لوگ انہوں نے بہت غلطیاں کی ہیں، ان کا کوئی انعام نہیں بنتا۔ اور اس میں سے 3 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نقل کی ہے ایک دوسرے کی، جو جائز نہیں تھا، کیونکہ تینوں کا پرچہ ایک جیسا ہے، جو ہے غلطی ہے وہ تینوں نے کی۔ خیر، رول نمبر 10، روزہ 9 چیزوں سے باطل ہوتا ہے: کھانا پینا، جمع، استمنا، اللہ رسول اور روایت پر تہمت لگانا، جان بوجھ کر الٹی کرنا، جان بوجھ کر حالت نفاس اور حیض و جنابت پہ باقی رہنا۔ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ نماز صبح تک اس حالت پر باقی رہنا، جان بوجھ کر نہیں، نماز صبح تک اس حالت پر باقی رہنا، جبکہ رات میں 2 مرتبہ نیند کھلی ہو تو وہ روزے کو باطل کرتی ہے۔ غلیظ گرد و غبار کو حلق تک پہنچانا اور حقنا کرنا، تو چونکہ اس میں 8 ٹھیک ہیں لہٰذا ان کو برحال انعام کے لائق میں مان رہا ہوں۔ رول نمبر 36، کھانا پینا، عمدن قے کرنا، استمنا، گرد و غبار کا حلق میں داخل کرنا، جمع کرنا، اذان صبح تک حالت جنابت یا حیض میں باقی رہنا، احسنتم، سیال چیزوں سے انیما لینا، سر کو پانی میں ڈبونا، یہ بالکل صحیح ہے، مگر اس میں جو غلطی ہے وہ کیا ہے کہ نمبر 3 پہ کہا استمنا اور 9 پر کہا منی کا خارج ہونا، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، تو ایک چیز اس میں کم تھی، بہرحال 8 ٹھیک ہیں، اس لیے ان کو بھی انعام میں رکھا جاتا ہے فی الحال۔ پھر ہے رول نمبر 43، 8 چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، یہیں پہ غلط ہو گیا، 8 نہیں ہے، 9 چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، لکھی آپ نے 9 ہیں مگر کہا 8 ہے، اس لیے اس کو مان لیتے ہیں۔ کھانا اور پینا یہ الگ الگ ہے، کھانا الگ ہے، پینا الگ ہے، یہ 2 چیزیں ہوں گی، ایک نہیں ہوگی، آپ نے ایک میں لکھا ہے۔ اللہ نبی اور ائمہ پر جھوٹ منسوب کرنا، جمع کرنا، استمنا، اذان صبح تک جنابت حیض کی حالت پر باقی رہنا، سیال چیز سے انیما کرنا، عمدن قے کرنا، غلیظ غبار کا حلق تک پہنچانا، یہ بھی انعام میں ہے۔ رول نمبر 42، کھانا اور پینا، استمنا، جمع، اللہ نبی اور ائمہ پر جھوٹ منسوب کرنا، اذان صبح تک جنابت حیض نفاس پر باقی رہنا، سیال چیزوں سے حقنا کرنا، عمدن قے کرنا، غلیظ غبار کو حلق تک پہنچانا۔ ہاں یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، ایک اس میں غلط کیا ہے کہ نامحرم کو دیکھنا، اس سے روزہ ٹوٹے گا تو پھر تو کوئی روزہ ہی نہیں رکھ سکتا، جتنی بار جائیں گے آپ سڑک پر ہمیشہ نامحرم دکھیں گے تو روزہ تھوڑی ٹوٹے گا، نہیں، نامحرم کو دیکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال 8 ٹھیک ہیں، اس لیے یہ بھی۔ رول نمبر 4 ادھر سے ہیں، کھانا پینا، منی اس کا پورا لکھنا چاہیے تھا، پانی کا سر میں ڈبونا، غبار حلق تک پہنچانا، سیال چیزوں سے نیما لینا، نبی آل نبی پر بہتان باندھنا، مانے لیتے ہیں آل نبی نہیں ہے، اللہ رسول اور امام ہے، نماز صبح تک جنابت حیض پر باقی رہنا، قے کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی انعام کے لائق ہے۔ اس پہ رول نمبر ہے، ہاں ہے 105 رول نمبر بھی ہے یہاں، یہ کس کا ہے اس میں؟ ہاں نام ہے، اچھا ٹھیک، کھانا پینا ٹھیک ہے، جان بوجھ کر سر کو پانی میں ڈبونا، نبی اللہ پر تہمت باندھنا، ہاں یہ چیز کہاں سے ہے؟ سب نے یہ لکھا ہے، ایک دوسرے سے نقل کی ہے کیا کہ یہ کہنا کہ میں روزے کو توڑنے جا رہی ہوں، نہیں، اس سے روزہ تھوڑی ٹوٹے گا، گناہ ہے کہ اگر کوئی بار بار یہ مذاق کرے میں روزہ توڑ رہا ہوں، میں روزہ توڑ رہا ہوں، گناہ ہے، جھوٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ اس میں کم سے کم 5 لوگوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ کہنا کہ میں روزہ توڑنے جا رہی ہوں روزہ توڑ دے گا، نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گناہ پڑے گا جھوٹ کا، الگ بات ہے، جرأت پیدا ہوگی، اللہ سے لڑنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم توڑ لیں، یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ باقی چیزیں چونکہ صحیح ہیں لہٰذا اس کو بھی رکھا گیا ہے۔ جن لوگوں نے بہت غلطی کی ہیں اس میں جو رول نمبر ہے بہرحال ان کا نام نہیں لیں گے، لیکن یہ انعام کے لائق نہیں ہے۔ ان 6 لوگوں کو انعام دیا جائے گا، 100 روپے، وہ آپ امن بھائی سے لیجیے گا، ابھی میں ان کے حوالے کر دوں گا۔ صلوات بھیجے ور محمد علیہ۔ اور جن لوگوں نے حصہ لیا مگر کسی وجہ سے نہیں ان کا ہوا، یعنی 1 2 3 4 5 لوگ، ان کو 50 روپے ملیں گے۔ ایک اور صلوات بھیجیں۔ یہ اس لیے تاکہ آپ حصہ لیں ضرور، جب بھی کوئی ٹیچر کوئی کام کہے، کچھ پڑھ کے آنے کو کہے تو آپ ہمیشہ اس کو کر کے آئیں، کچھ بہرحال جن لوگوں نے کیا ہے تو کچھ تو ان کا انعام بنتا ہی۔ ایک اور صلوات بھیجیں اور چھٹی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں بہت پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے توفیق دی
اس توفیق کے سائے میں آپ نے ان تمام کلاسوں کو اٹینڈ کیا، اور اٹینڈ کرنے کے بعد اب امتحان کا وقت نزدیک ہے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب آج ہی کی شب سے تیاری کرنا شروع کر دیں گی، تیاری شروع کریں گے، اور انشاءاللہ نمایاں طور کے اوپر اچھے مارکس لا کر اچھے انشاءاللہ انعامات کو دنیا و آخرت کے حاصل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی طرف سے اور ادارے مقصد حسینی کے اراکین کی طرف سے حجت الاسلام والمسلمین جناب فیض مشہدی صاحب قبلہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انتہائی مصروفیت کے باوجود آپ تشریف لائے دور سے، اور آنے کے بعد آپ نے اپنے علم سے، اپنے تجربات سے آپ سب کو علوم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات دی، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی انشاءاللہ مولانا زحمت کریں گے، اور اگر آپ لوگ کو کلاس بہتر لگا ہو اور آپ نے بہتر طور کے اوپر استفادہ کیا ہو تو سب مل کر بلند آواز سے درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ اگر آپ کو کلاس بہتر لگا ہے تو آپ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، اور تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے بہتر طور پر استفادہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ تعالی بہرحال پروردگار عالم آپ کی توفیق، مولانا کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور آپ کے والدین جو حیات ہیں ان کو طول عمر و برکت مرحمت فرمائے، اور آپ کے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات عالی و متعالی فرمائے۔ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا کے مرحومین، آپ سب کے مرحومین، ابھی خبر آئی ہے جو مولانا وسیم صاحب ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا پرسوں۔ ان کی نتیجے کی مجلس کل شب میں ٹھیک 8 بجے جناتوں والی مسجد کے اندر ہے، وہاں کے اوپر بھی ہم لوگ جا کے شرکت کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے مولانا وسیم صاحب کی والدہ اور جتنے بھی مرحوم ہیں ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔ اللہم صلی اللہ۔ پہلے بوائز جائیں گے، پھر گرلز جائیں گی۔ اگر